میں نے ان موزز ممبران صوبائی اسمبلی کو یہاں زحمت دی ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. یہ ملتان کے لوگوں، یہ پاکستان کی نئی سیاسی تاریخ لکھی جا رہی ہے. میں آج ملتان کے اور پاکستان کے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ فخر ہے مجھے ملک واصف راہ پر، فخر ہے مجھے ڈاکٹر اختر ملک پر، فخر ہے مجھے میاں طارق عبداللہ پر، فخر ہے مجھے حاجی سلیم لابر پر. یہ وہ سپوت ہیں جنہوں نے آپ کے ووٹ کا احترام کیا، انہوں نے ضمیر فروشی نہیں کی. کیا ان کو آفریں نہیں ہوئی ہوں گی؟ ان کو بھی تو آفر کی ہوگی، ان کو بھی تو کہا ہوگا ووٹ چھوڑو نوٹ لے لو. لیکن الحمدللہ ملتان میں یہ ڈٹے رہے، عمران خان کا ساتھ، نظریہ کا ساتھ انہوں نے نبھایا. آج نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ جو پارٹی رخصت ہوئی ہے عوام اس کا استقبال کر رہی ہے، اور جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں. 10 دن تک کابینہ نہیں بنا سکے، جوڑ توڑ کرتے رہے، اور پھر مجھے پتا ہے اندر کی کہانی کہ کابینہ کیسے تشکیل پائی، کیا مکمکا ہوا اور یہ کابینہ بنی. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ملتان کے غیور دوستوں، یہ لکھ لیں، عوام فیصلہ کر چکی ہے. یہ جتنی مرضی تاخیر کر لے، حربے استعمال کر لے، جو مرضی چمک دکھا لے، پاکستان کی عوام اس امپورٹڈ حکومت کو رد کر چکی ہے، مسترد کر چکی ہے. میں آج اس پنڈال سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ امپورٹڈ حکومت منظور ہے یا نامنظور ہے؟ امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت. اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں میں شعور آ گیا ہے، پاکستان کے لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اور وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ٹولہ اکٹھا ہو گیا. یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی میں کوئی چیز ملتی ہے؟ 3.5 سال اسمبلیوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، ایک دوسرے کو کوستے رہے. یک لخت راتوں رات وہ ایک دوسرے کی جھولی میں جا کے بیٹھتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیا آپ بھول گئے کہ وہ کہتے تھے ہم پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت حاصل کریں گے؟ ملک کے موجودہ وزیر اعظم کے بیانات ہیں کہ ہم آصف علی زرداری سے اس کا پیٹ چاک کر کے قوم کی لوٹی ہوئی دولت حاصل کریں گے. لوٹی ہوئی دولت حاصل کرتے کرتے ان کو اپنی صفوں میں شامل کر لیا. اور ستم ظریفی دیکھو، ستم ظریفی دیکھو کہ آج جو بھٹو کا نواسا ہے، بے نظیر کا بیٹا ہے، وہ آج لندن میں نواز شریف سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی پنجاب میں خیرات مانگنے گیا ہے. اس نے سودا کر دیا، اس نے سودا کر دیا. اور میں حیران ہوں ملک صاحب، مجھے لگتا ہے کہ 157 کا جو نون لیگ کا امیدوار ہے، مجھے لگتا ہے قربان ہونے والا ہے. بلی چڑھ گئی ہے، بلی چڑھ گئی، وہ بلی چڑھ گئی. اس کا فیصلہ لندن میں ہو گیا.
اور ایک سیکنڈ دوسری بات سن لے بیٹا، سن لے بیٹا، سن لے، ٹائم تھوڑا آگے، بہت دوست ہے. دوسری بات سن لے، یہ جو پنجاب اسمبلی کے 25 لوٹے ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی میں 22 لوگوں نے جو اپنی وفاداری قبول کی ہے، کیا آنے والے انتخابات میں ان لوٹوں کو آپ ووٹ دیں گے؟ یہ عوام کو فیصلہ کر لینا چاہیے اور ان کے حلقوں میں آواز پھیل جانی چاہیے. ہم نے ریفرنس داخل کر دیا، الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفرنس بھیج دیا ہے، اور انشاءاللہ آرٹیکل 63A کے تحت یہ 25 کے 25 جو ادھر گئے ہیں یہ انشاءاللہ نااہل ہوں گے. تو یہ اپنی وفاداری بھی تبدیل کی، اور کس لیے کی؟ سیاست کے لیے. تو اگر آپ کھیل میں نہیں ہوں گے تو سیاست کیا کریں گے میرے دوستوں؟ آج آپ کو میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا، آپ نے اسلام آباد کا جلسہ دیکھا ٹی وی پہ؟ دیکھا جی. آپ نے پشاور کا دیکھا؟ آپ نے کراچی کا دیکھا؟ آپ نے 21 تاریخ کو لاہور کا تاریخی جلسہ دیکھا؟ تو پھر میں آج پوچھنے آیا ہوں، کیا عمران خان کے ملتان کے جلسے کے لیے تیار ہو؟ اپنے لیڈر کو ویلکم کرو گے؟ تو انشاءاللہ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد عمران خان انشاءاللہ ملتان آ کر آپ سے مخاطب ہوگا. کہ ہمارے معزز ممبران اسمبلی کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آج ہی سے اپنے حلقوں میں موبلائزیشن کا آغاز کر دیں اور عمران خان کے استقبال کی تیاریوں کا آغاز کر دیں. میرے دوستو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ فضیلت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں کی شب جو 28 اپریل بنتی ہے، ہم نے پورے پاکستان میں شب دعا کا فیصلہ کیا ہے. ہر ضلع میں سکرینز لگائی جائیں گی اور اجتماعی دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے. 27 رمضان وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پرنالے چل پڑتے ہیں. تو آئیے مل کر، اور یہ وہی بابرکت رات ہے جس دن آپ کو پاکستان ملا، 27 رمضان کو پاکستان مارز وجود میں آیا. تو میرے دوستو، 27 رمضان کی شب جو 28 اپریل بنے گی، آپ نے شب دعا میں شامل ہونا ہے اور پاکستان کی سلامتی اور حقیقی آزادی کے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے اور ہم نے مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما دے. میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ، آج ہے 24، یوم تاسیس ہے، یوم تاسیس ہے تحریک انصاف کا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، جو ذرا خاموش تھا، وہ آج ہمیں مؤثر طریقے سے فعال دکھائی دے رہا ہے، اور وہ آج اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ جڑ کے ڈٹ کے کھڑا ہے. میرے دوستو، 26 تاریخ کو، آج سے 2 دن بعد، آج کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کے ہر ضلع میں
آپ نے جو الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں ہر ضلع میں، آپ نے ان دفاتر کے سامنے پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری آج مشکوک ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آج اجلت میں ہے اور صرف پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ سن رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں حنیف عباسی کیس میں عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا کہ سب جماعتوں کے اکاؤنٹس کا ان کو اسکروٹنائز کیا جائے، ان کو چیک کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے جو سوالات کیے گئے ہم نے لکھ کر ہر سوال کا مفصل جواب دے دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا امتیازی سلوک برتیں کہ پی ٹی آئی سے حساب مانگے اور مسلم لیگ نون سے نہ مانگے اور پیپلز پارٹی سے نہ مانگے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے ایک سازش تھی ہماری حکومت کو برخاست کرنے کے لیے اور اس ٹولے کو جس کا کوئی نظریاتی ربط نہیں ہے قوم پر مسلط کرنے کی سازش کی گئی، اس طرح ایک اور سازش گھڑی جا رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے۔ اتنے خائف ہو گئے ہیں یہ آپ سے، اتنے ڈر گئے ہیں۔ 3.5 سال کیا یہی نون لیگ الیکشنوں کا مطالبہ نہیں کرتی رہی؟ بتاؤ کرتی رہی کہ نہیں کرتی رہی؟ کہتے تھے یہ تو سلیکٹڈ ہیں، ان کا تو مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، جعلی اسمبلی ہے۔ تو ہم نے کہا چلے آؤ یہ میدان اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ آج الیکشنوں سے پی ٹی آئی کترا رہی ہے یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ ٹولہ کترا رہا ہے؟ چوروں کا ٹولہ۔ یہ اس لیے کترا رہے ہیں کہ عوام نے ابھی الیکشنوں سے پہلے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے، اور اب جو ان کو رپورٹیں مل رہی ہیں ان رپورٹوں کے مطابق ان کا جو خیال تھا کہ نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے پنجاب میں لائنیں لگ جائیں گی، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے سندھ میں لائنیں لگ جائیں گی، لکھ لو اس فقیر کی بات۔ انشاءاللہ الیکشن 3 مہینے میں ہوتا ہے یا 6 مہینے میں ہوتا ہے، عوام فیصلہ کر چکی ہے۔ اگلی باری پھر اگلی باری اگلی باری اس لیے کہ لوگ ان کا ناٹک سمجھ گئے ہیں، یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے اس کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، باتیں تو بہت ہیں کرنے کو، لیکن آگے بھی جانا ہے اور بہت سے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان قابل فخر ممبران صوبائی اسمبلی کا، اپنے ممبر نیشنل اسمبلی زین حسین قریشی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، اور ان کو ان کی استقامت پر، ثابت قدمی پر مبارکباد بھی دینا چاہوں گا۔ اور آپ سب دوست جتنے ہیں، آپ سب ان دوستوں کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے تالیاں بجائیں تاکہ پتہ چلے کہ اچھا سنیں، آپ ڈیزل کا نعرہ لگا رہے ہیں، سنیں ملتان میں ڈیزل کی شارٹیج ہو گئی ہے، ڈیزل نایاب ہو گیا ہے، پورے پاکستان میں ڈیزل نایاب ہو گیا ہے اور کہیں دستیاب نہیں ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ آگے وہاڑی چوک پہ بھی اور مختلف چوکوں میں دوست کھڑے ہیں، آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کر کے 3 نعروں سے اجازت چاہوں گا تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। और NA 157 की गयूर अवाम जिंदाबाद और शुक्रिया।